إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، یہ ایام دو اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ حرمت والے دن جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ موسم حج ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ترتیب کے ساتھ آتے۔ ورجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے، ایک تو اس اعتبار سے ان کی فضیلت ہے، اور دوسرا یہ حج کے مہینے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ حج کے پہلے 10 دن، یہ مہینے جو 2 ماہ اور 10 دن ہیں،
یہ حج کے مہینے، انہی مہینوں کے اندر ہی حج کا قصد کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض خوش نصیب بھائی بہنیں بزرگ وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور بعض رخت سفر باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا اعلان ہو فلائٹ کا تو ہم بھی پہنچیں۔ اللہ، ہم سب اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، تو اسباب کا محتاج نہیں، ہم سب کو بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اے مالک الملک، ہم تو تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اسی سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ایک رکن کلمہ شہادت و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ 5 بنیادی رکن ہیں اسلام کے۔ ان میں سے ایک کو بھی ختم کر دو، انکار کر دو، انسان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے حج کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بھی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر استطاعت ہو، جسمانی، مالی، سفری، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی فرصت میں انسان کو حج کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری بار پوچھا، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اے میرے صحابہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو یہ حج فرض ہو جاتا، پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ زندگی میں جس کے پاس مال و دولت ہو، وہ حج کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اتنا خرچہ چھوڑ کر جانے کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کے سفر کے بعد اس کے اہل و عیال کے لیے وہ کافی ہو اور راستہ پر امن ہو، اس آدمی کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو پہلی فرصت میں یہ نہیں دیکھنا کہ بیٹی جوان ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ گھر بننے والا ہے، یہ نہیں دیکھنا اگر ابھی یہ بزنس کر لوں تاکہ اس سے پیسے آئیں، نہیں، بلکہ پہلی فرصت میں اس انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ حج کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد یمرض المریض، این ممکن ہے کہ اگلے سال یہ بیمار ہو جائے، اس کو استطاعت ہی نہ ہو، یہ جا ہی نہ سکے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے۔ جب اس سال آپ کے پاس استطاعت موجود ہے تو پہلی فرصت میں سفر حج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی ہے حج کی فضیلت کا مطلب۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے جو بات ثابت ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز کہ اسلام، مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسرا عقل ہو، مجنون اور پاگل دیوانہ جس کو شعور ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، باپ کون ہے، انسان کی حیوان کی اس کو فکر ہی کون نہیں، اس آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط بلوغت، بالغ انسان ہو، چھوٹے بچے پر حج فرض نہیں۔ ہاں اگر ماں باپ اس کو ساتھ لے جاتے ہیں تو حج وہ اس کا ہو جائے گا، فرض حج نہیں ہوگا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو اٹھا کے آئی اور کہنے لگی، الہذا حج، اللہ کے نبی کیا اس کا بھی حج ہوگا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ فرمایا نعم ولکن اجر، حج ہوگا لیکن اجر تجھے ملے گا، اجر تجھے ملے گا۔ جب یہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، عقل مند ہوگا، مسلمان ہوگا، تو پھر اس کے اوپر استطاعت ہوئی تو حج فرض ہو جائے گا۔
یہ اسلام کا جو حج ہے فرضی حج یہ اس وقت ادا کرے گا۔ چوتھی کہ انسان آزاد ہو۔ آج کل چونکہ آزادی اور غلامی کا تصور ختم ہے، غلام وہ اس وقت خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، آزاد ہو تو اس پر حج ہے۔ اور اسی طرح استطاعت ہو، چھٹی یہ 5 تو مرد کے لیے اور ان 5 کے ساتھ عورت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، اکیلی حج نہ کرے۔ آج کل بہت سارے یہ سوالات آتے ہیں، عورت بوڑھی ہے، بھائی حقیقت بات یہ ہے کہ دل کا اطمینان اسی میں ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو، اس کا خامد ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا ماموں ہو، اس کا چچا ہو، یہ سارے محرم رشتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو ٹھیک ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ عورت محرم کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر نہ کرے اس کے ساتھ محرم ہو۔ حج کی فضیلتیں بہت ساری، چند ایک۔ سب سے پہلے کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ جس آدمی نے حج ایسا کیا کہ اس حج کے اندر نہ کوئی بےہودہ گفتگو کی، نہ کوئی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ حج کر کے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا ہے۔ دوسری فضیلت حج مبرور کا بدلہ کہ جو اللہ کے ہاں حج قبول ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جنت ہے۔ تیسری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ ہیں یہ، ہمیں وقت کا بادشاہ اپنا مہمان بنا لے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج الغازی فی سبیل اللہ والحجاج والمعتمر وفد اللہ دعاهم فاجابوا واذا سالوه اعطاهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا غازی، دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والا اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اللہ کی دعا پکار کو قبول کیا، لبیک کہا، اب جو یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ وہ ان کو عطا کرے گا۔ انہوں نے اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ اکبر۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ، جیسے بٹی کے اندر لوہے کو، سونے چاندی کو ڈالیں تو وہ میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آئے اسلام قبول کرنے کے، بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کے جو یہ بوئے ہیں یہ بھی نیچے گر پڑے، اتنے کبڑے، ہاتھ آگے کیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک بڑھایا تو عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عمر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے زمانے جاہلیت میں بڑے گناہ کیے ہیں، بے شمار، کوئی شمار ہی نہیں، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سزا ملے گی؟ اللہ اکبر، کتنی فکر تھی ان صحابہ کو اپنی آخرت کی کہ گناہوں کی سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر کیا جانتے نہیں کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں جب اسلام قبول کر لیتا ہے انسان وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جانتے نہیں ہو کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام میں تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، جب انسان حج کرتا ہے تو حج سے پہلے کے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے اس کے معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم فقیری، فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں، پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نسخہ کیمیا بتایا۔ 5واں فائدہ تابعوا بین الحج والعمرہ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حج عمرہ کرتے رہا کرو، یہ تمہارے گناہوں، تمہارے فقر و فاقہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ چھٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دوران سفر حج کا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا
مکمل نہیں ہوا، میدان عرفات میں نہیں پہنچا، راستے میں احرام کی حالت میں انسان فوت ہو گیا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القیامہ، اللہ اکبر۔ اندازہ کریں کہ جو آدمی حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، راستے میں فوت ہو گیا، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی فوت ہو گیا، وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، اس کی اونٹنی نے اس کو گرایا، اس کی گردن ٹوٹی اور وہ فوت ہو گیا احرام کی حالت میں میدان عرفات میں۔ آپ نے پکڑو اس کو، اغسلوہ بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو، وکفنوہ بثوبیہ، اس کے احرام کی جو دو چادریں اسی کے اندر اس کو کفن دو، ولا تخمروا رأسہ، چونکہ یہ احرام کی حالت میں تھا اب اس کا سر نہیں ڈھانپنا۔ ویسے عموماً سب کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، سر بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے میت کا، لیکن محرم اپنے سر پہ کپڑا نہیں لے سکتا، محظوظات احرام میں سے ہے، اب میں اس کا سر نہیں ڈھانپنا، ولا تحنطوہ، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا یہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اللہ اکبر، یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ فضائل۔ اور جب انسان حج کے سفر کے لیے تیار ہو تو حج سے پہلے اس کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، جیسے دیگر عبادات کے لیے اخلاص، انما الاعمال بالنیات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اسی طرح حج کے لیے بھی اخلاص سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر انسان کا رزق وہ حلال ہو، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہے، طیب چیز کو پسند کرتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر یمد یدیہ یا رب یا رب، ایک لمبا سفر کر کے انسان بیت اللہ میں جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی گرد و غبار، اس کا جسم بھی، بال بھی گرد و غبار سے اٹے ہوئے، ہاتھ بلا کر دعا کرتا ہے، لیکن وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا پینا حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ یہ جو دعائیں کر رہے ہیں یہ کیسے قبول ہوں گی؟ اتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے اندر جا کر بھی اس کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کیوں؟ رزق حرام کا تھا، حلال رزق۔ اور حج سے پہلے چوتھا کہ انسان تیسرا سچی توبہ کرے، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کو ادا کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ مناسک حج کو سیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں حج کرنا کیسے ہے تو وہ تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اور اسی طرح جب انسان سفر میں ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، زبان کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جو انسان حج کے ارادے کے لیے نکلتا ہے نہ وہ فسوق، نہ جدال، لڑائی جھگڑا، نہ کوئی بےہودہ گفتگو، گالم گلوچ، ہر ان چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پھر جا کے اس کا حج ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب تم سفر میں ہو تو تقوی کو اپنا شعار بناؤ، لازم پکڑو، اللہ رب العالمین سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس سفر کو مکمل کرو۔ دوران سفر باجماع نماز کی پابندی، جب تک انسان حج کے سفر میں رہتا ہے، وہ مکہ میں ہو، وہ عرفات میں ہو، وہ منی اور مزدلفہ میں ہو، جہاں بھی ہو، نماز باجماعت ادا کرنے کی پابندی کرے۔ لیکن کتنے افسوس کے ساتھ اتنا پیسہ لگا کر بھی کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، وہاں جا کر بھی کہتے ہیں ان ائمہ حرمین کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بھائی اگر ان کے پیچھے نہیں ہوتی تو دنیا میں کون سا وہ امام ہے جس کے پیچھے نماز ہوگی؟ کچھ تو خیال کرو یار، مسلمان ہو کر اتنا، اور پھر تمہارے اندر یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ، یہ نفرت اس قدر کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر قصد کر کے دو رکعتیں پڑھی تھی، جمع کی تھی،
آج یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو 4 پڑھیں گے اور اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے. جب تیرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی عزت نہیں ہے تو مسلمان کیسا ہے؟ تیرا حج کیسا ہے؟ کیسے رب العالمین تیرا حج قبول کریں گے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا صلوات اور جمعرات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. 2 بندوں کو نہیں معاف کرتے، مشرک اور مشاہد. نہ مشرک کو معاف کیا جاتا ہے نہ مشاہد کو. مشاہد جس کے دل میں بغض ہو دوسروں کے بارے میں. اس لیے انسان کو باجماع نماز ادا کرنی. اور تیسرا، دوران سفر غیر محرم عورت جو ہے وہ پردہ کرے گی، احرام کی حالت میں بھی پردہ کرے گی، نقاب نہیں کرے گی. نقاب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عورت اپنے چہرے پہ خوب کس کے باندھ لیتی ہے، جس سے اس کی ناک اور اس کے چہرے کی ساخت واضح ہوتی ہے، اس سے منع کیا. باقی کپڑا آگے لٹکانے سے تو منع نہیں کیا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جب کوئی غیر محرم آتا ہم اپنا کپڑا آگے لٹکا لیتی تھی، آگے کر لیتی تھی، اور جب پیچھے ہٹ جاتے اپنا منہ کھول لیتی تھی. تو اس لیے پردہ ضروری ہے. اسی طرح میقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانی اور مکانی مقرر کی. زمانی تو یہ ہے کہ یہ جو دن جا رہے ہیں یہ زمانی وقت کے اعتبار سے، اور مکان یہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت رسول اللہ لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ بیر علی ہے جس کو آج کل کہتے ہیں. ولی شام جحفہ، اہل شام کے لیے جحفہ ہے. ولی اہل نجد القرن المنازل، نجد عراق اور عراق کی طرف سے جانے والے جس کو آج کل سیل الکبیر کہتے ہیں، طائف کے پاس جو ہے، ہم جس کی طرف جاتے ہوئے پہلے احرام باندھتے ہیں یہاں کویت سے، تو یہ اہل نجد کے لیے. ولی اہل یمن، یمن والوں کے لیے الیلملم، جو لوگ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس ملکوں سے آتے ہیں ان کے لیے یلملم ہے. آپ نے فرمایا ہن لہن وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ وَمَنْ دُونَهُنَّ حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَكَّةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو اس مقام پر رہتے ہیں ان کا بھی ہے، اور جو ان سے باہر آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. ہاں، جو اس کے اندر ہیں ان کا وہی میقات ہے جہاں وہ رہتے ہیں. میقات کی حد سے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا میقات وہی ہے جہاں وہ رہتے ہیں. اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ اہل مکہ مکہ، جو مکہ والے ہیں ان کے لیے مکہ ہی میقات ہے. وہ اپنی رہائش سے ہی احرام باندھ کے حج کے لیے وہ نکلیں گے، وہ ان کی میقات وہی ہے جہاں ان کی رہائش ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے لیے. تو جب انسان میقات سے احرام باندھتا ہے اور اس کی نیت کرتا ہے حج کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 2 چادریں پہنے گا سفید، اور عورت اپنا عام لباس پہنے گی. جب نیت کرے تو نیت اللہم لبیک عمرۃ، اگر پہلے حج تمتع کرنا ہے تو پہلے عمرے کی نیت کرے گا، جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دے گا، پھر 8 ذو الحج کو حج کی نیت کرے گا کہ حج کے لیے. لیکن اگر وہ ڈائریکٹ حج کے لیے جا رہا ہے، سیدھا میقات سے میدان عرفات جائے تو اللہم لبیک حجن، یہ نیت کرے گا اپنی زبان سے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان فرمائی. اکثر لوگ جب اس دعا کو نہیں پڑھتے تو ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے. یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے. اب میں انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. اے اللہ اگر مجھے راستے میں کسی چیز نے روک دیا، عمرے کے ارکان یا حج کے ارکان پورے کرنے سے پہلے ہی میں ان کو پورا نہ کر سکا، مجھے احرام کھولنا پڑا، تو میں اسی جگہ پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں میں رک گیا ہوں. تو اس دعا پڑھنے سے انسان کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا. اس لیے یہ دعا بھی انسان کو عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کو ضرور پڑھنی چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. وطن بھائیو، جب انسان احرام زیب تن کر کے نیت کر لیتا ہے تو اس وقت سے لے کر عمرہ کرنے والا انسان وہ بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھے گا، اور پھر جب وہ حج کا احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے،
تو حج کے ارکان مکمل کرنے تک پورے وہ تلبیہ پڑھے گا. انسان کو یہ تلبیہ یاد ہونا چاہیے اور اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے. اس کے اندر خالص توحید ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک. ان الحمد والنعمت لک والملک. اے اللہ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی نعمتیں وہ تیری طرف سے، تیری بادشاہی. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. انسان جب یہ کلمات سمجھ کے جان کر عقیدے کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما احل محل قط الا بشر ولا كبر مكبر قط الا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب کوئی تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. بشرا، بشارت دیجیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بالجنہ، جنت؟ اب میں ہاں. اس لیے اس کو اونچی آواز سے کثرت سے جب انسان احرام باندھ کے چل پڑتا ہے تو پڑھے. ہاں اتنی بھی اونچی نہیں کہ گلا پھاڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھیمی آواز سے، لیکن پڑھنا ہے آواز کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے دائیں بائیں حجر شجر اور کنکریاں جو جو تمہاری آواز سنتی ہیں نا، سارے کے سارے وہ تمہارے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں اور تمہاری گواہی دیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں حج کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے. جس طرح ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اسی طرح حج ایک عظیم رکن ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر سال اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیو، ہفتے کے دن عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، صرف پاکستان کی نہیں، عالم اسلام کی پوری دنیا میں جس کا نام ایک جانا جاتا تھا، علامہ پروفیسر ساجد مید رحمہ اللہ. ائمہ حرمین ان کو سماحت الوالد کا نام دے کر پکارا کرتے تھے، جس نے اپنی زندگی بڑی بے داغ اور صاف شفاف بسر کی. اس اعتبار سے کہ دنیا کی اور خصوصاً پاکستان کی ہر ایجنسی نے ہر قسم کی تفتیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے پھنسایا جائے، لیکن دامن صاف نکلا. کس وجہ سے؟ توحید پر پکے رہنے کی وجہ سے، اور اپنے دامن کو کرپشن سے، آلودگیوں سے پاک رکھا. اور اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا. آج اپنے ہی نہیں، غیر جو ہیں جن کا تعلق کسی بھی دوسری جماعت اور مذہب کے ساتھ تھا، ہر ایک کی آنکھ سے آنسو تھے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین حضرت پروفیسر صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعيذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة وفي باكستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.